ربی فی کتاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا حکیمانہ جواب دیا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان کا علم میرے رب کے پاس لکھا ہوا ہے کتاب تقدیر میں، اس کو پتہ ہے کہ ان کا کیا ہوگا۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب وہ سیدھی راہ سے ہٹتا ہے، عدل کی راہ سے ہٹتا ہے، اور نہ ہی میرا رب بھولتا ہے، اسے معلوم ہے، لہٰذا میں ان کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، رب جانے اور وہ جانے، اللہ تعالیٰ خود ان کا فیصلہ کرے گا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اب موسیٰ علیہ السلام اپنی بات جاری رکھتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے۔ پہلے فرمایا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کی صورت دی، اور پھر اس کی ضروریات اور اس کی بقا کے حوالے سے اسے رہنمائی دی۔ فرمایا مزید الذی جعل لکم الارض مہدا، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور جس نے چلا دیے اس زمین میں راستے، وانزل من السماء ماء، اور جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتیٰ، اور جس نے اس پانی کے ذریعے سے نکالے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے، کلو تاکہ تم بھی کھاؤ، ورعوا انعامکم، اور اپنے چوپایوں کو بھی اس سبزے میں چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس سب میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں، غور کرنے والے ہیں۔ منہا خلقناکم، درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم ہمیں ہدایت عطا فرما دی کہ منہا خلقناکم، دیکھو اسی مٹی سے ہم نے تمہیں اے لوگوں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور ہم اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے، مرنے کے بعد تم پھر سپرد خاک ہو جاؤ گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوسری بار دوبارہ نکالیں گے۔ یہ ہے وہ مسنون الفاظ جو کہ ہم پڑھتے ہیں جب کہ ہم قبر پر مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ 3 دفعہ مٹی ڈالنا قبر پر دونوں ہاتھوں سے، یہ مسنون ہے، اور پہلی مرتبہ پڑھا جاتا ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، دوسری بار پڑھا جاتا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور تیسری بار پڑھا جاتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور ہم نے فرعون کو دکھائیں نشانیاں سب کی سب، فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، تو اس نے جھٹلایا اور حق کو قبول نہ کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ تم اس لیے آئے ہو تاکہ تم اپنے جادو کے زور پر ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دو۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم تمہارے مقابلے میں اسی طرح کا جادو لے کر آئیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، طے کرو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت، لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ، کہ جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ تم کریں، مَكَانًا سُوًى، اور یہ مقابلہ ہونا چاہیے ایک کھلے میدان میں۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے وعدے کا وقت ہے زیب و زینت کا دن، کوئی ان کا تہوار ہوگا، اور تہوار میں لوگ اچھا لباس پہنتے زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، تو کہا کہ تمہارے لیے وعدے کا وقت ہے وہ زیب و زینت کا دن۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگوں کو جمع کر دیا جائے، دن چڑھے، سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں، اور تاکہ وہاں پر مقابلہ ہو۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، تو پھر فرعون پلٹا، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، اور اس نے اپنا سارا جو داؤ تھا اور ہیلا تھا اور جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے اسے جمع کیا، ثم اتا، اور پھر وہ مقابلے پر آیا۔ اب منظر بدلتا ہے، ایک بڑا سا میدان ہے، فرعون اور پوری قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہے وہ میدان کے جو ہے وہ سائڈ پر جیسے اسٹیڈیم ہوتا ہے، بیچ میدان کے ایک طرف تمام جادوگر ہیں اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کو جو موسیٰ علیہ السلام کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں، آپ انہیں تنبیہ کرتے ہیں۔ قال لهم موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے، ویلکم، تمہارے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مت باندھو، جھوٹ کہہ رہے ہو کہ میں جو کچھ دکھا رہا ہوں یہ معجزہ نہیں ہے، جادو ہے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، میں جو کچھ دکھا رہا ہوں معجزہ ہے، جادو نہیں ہے، جادو کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، ورنہ تمہیں عذاب کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا، غارت کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور وہ شخص ناکام ہوا جس نے کہ جھوٹ گڑا۔
اب جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات جادوگروں نے سنی تو وہ ایک دم جو ہے وہ گھبرا گئے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی جادوگر ہوتے تو جادوگر کا انداز تو یہ نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہے لالچی، اور وہ تو کوشش کرتا ہے کسی طرح سے کچھ کرتب دکھا کے پیسے حاصل کر لے، تو وہ اس طرح کی کھری کھری باتیں نہیں کر سکتا۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ تو کوئی اور ہی ہیں۔ اب جادوگر ٹھٹک گئے کہ معاملہ یہاں پہ کچھ اور ہے، ہمارا مقابلہ کسی جادوگر سے نہیں ہے، یہ تو بڑی کوئی نیک اور پارسا ہستی ہے کہ جو اتنے خلوص کے ساتھ، اتنے درد کے ساتھ ہمارے سامنے واعظ بیان کر رہی ہے۔ انہوں نے مقابلے سے انکار کر دیا۔ فتنازعوا امرهم بینہم، تو وہ پھر آپس میں اپنے معاملے میں جھگڑنے لگے۔ واسروا النجویٰ، اور پھر انہوں نے چپکے سے خاموشی سے آپس میں مشورہ کیا، سرگوشی کی۔ جو فرعون کے کارندے تھے انہوں نے آ کے جادوگروں کو سمجھایا۔ قالوا، فرعون کے کارندوں نے جادوگروں سے کہا، ان ھذان لساحران، ارے یہ دونوں نہیں ہیں مگر جادوگر، تم خام خواہی کچھ اور تاثر لے رہے ہو، یہ جادوگر ہی ہیں۔ یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے بل پر تم سب کو تمہاری سرزمین سے نکال دیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور جو تمہاری مثالی تہذیب ہے وہ ختم کر دیں۔ ہر دور میں اس قسم کے لوگ اپنی تہذیب کو مثالی قرار دے کر اور پھر اس کی بقا کا نعرہ لگاتے ہیں، جیسے کہ اس زمانے میں امریکہ نے اور یورپ نے اپنی تہذیب کی دہائی دی کہ ہماری تہذیب بہت اونچی ہے، اور یہ جو مسلمان ہیں معاذ اللہ یہ بالکل ہی جو ہے وہ گنوار ہیں، جاہل ہیں، جٹ ہیں، اور یہ ہماری جو سویلائزیشن ہے اس کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ اقبال نے بھی اسی لیے کہا ہے کہ جو ہے وہ دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یہ تہذیب کی دہائی ہر زمانے میں جو ہے وہ باطل قوتیں دیتی ہیں کہ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، جو تمہارا مثالی طریقہ، مثالی تہذیب ہے، یہ دونوں اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو اپنی پوری جو تدبیر ہے اس کو جمع کرو، ثُمَّ آتُوا صَفًّا، اور پھر آ جاؤ صف بنا کر، متحد ہو کر، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج کے دن وہ کامیاب ہو گیا جو غالب آیا۔ اب جو ہے وہ جادوگروں نے بڑی ہمت سے پھر دوبارہ مقابلے پر آمادگی ظاہر کی، بڑی مشکل سے جادوگروں نے دوبارہ اپنی ہمت کو جمع کیا اور مقابلے پر آمادگی ظاہر کی۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا، جادوگروں نے پوچھا کہ اے موسیٰ پہلے تم پھینکو گے، واما ان نکون اول من القا، یا پہلے ہم ہوں جو پھینکیں، یعنی پہلے تم اپنا کوئی جو ہے وہ دکھاؤ گے جادو کا کوئی نمونہ، یا پہلے ہم دکھائیں۔ قال بل القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ پہلے تم ڈالو جو ڈالنا ہے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، تو اچانک جو جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ان کے جادو کی وجہ سے اس طرح سے آئیں، أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ وہ دوڑ رہی ہیں، ایک دم انہوں نے محسوس کیا کہ جادوگروں کی لاٹھیاں رسیاں سانپ بن کر اور میری طرف دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی ہی جی میں خوف محسوس کیا۔ معلوم ہوا کہ جادو کا اثر یہ نبی اور رسول پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک یہودی لبید بن عاصم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا اور آپ پر جادو کا اثر ہوا تھا۔ اللہ نے پھر سورہ فلق اور سورۃ الناس کے ذریعے سے آپ کو جادو کا توڑ بتا دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جی ہی جی میں خوف محسوس کیا۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا کہ موسیٰ مت ڈرو، انک انت الاعلیٰ، بے شک تم ہی غالب ہوگے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں عصا ہے اس کو پھینک دو۔ تلقف ما صنعوا، وہ چٹ کر جائے گا جو بھی انہوں نے کاریگری کی ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک جو بھی انہوں نے کاریگری کی ہے وہ ایک جادو کا فریب ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کہیں سے بھی آ جائیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج تک جادو کے بل پر کوئی بڑی کامیابی اور کوئی اقتدار جادوگروں نے حاصل نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عصا پھینکا اور عصا نے جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو چٹ کر لیا۔ جادوگروں نے دیکھ لیا کہ ہم نے جو کچھ دکھایا تھا وہ تو کرتب تھا، وہ تو شوبدہ تھا، وہ رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھیں، لوگوں کو وہ سانپ نظر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پھینکا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ تو حقیقی اسدہ ہے، اور وہ ایک دم ہماری لاٹھیوں اور رسیوں کو چٹ کر گیا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں۔
واقعی ان کے پاس معجزہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ جادو کی آخری حد کیا ہے، لہٰذا جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ یہ نہیں کہا کہ گر گئے، گرا دیے گئے۔ جادوگروں کے پاس اب کچھ اور جو ہے وہ چوائس ہی نہیں تھی۔ اس قدر وہ مرعوب ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر کہ بے اختیار گویا وہ سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالوا، جادوگر پکار اٹھے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے رب پر۔ فرعون کو بہت غصہ آیا۔ قال آمنتم لہ، فرعون نے کہا کہ کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی؟ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ ماں بدولت نے تمہیں اس کی اجازت دی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، میں سمجھ گیا۔ اب یہ ہے فرعون کی شرارت تاکہ عوام کو متاثر کر سکے۔ میں سمجھ گیا، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تمہارا گرو ہے کہ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تم نے مل کر یہاں پر ایک نورہ کشتی کی ہے اور ایک ڈرامہ کیا ہے اور تم آپس میں ملے ہوئے ہو۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں ضرور تمہیں صلیب پہ لٹکا دوں گا کھجور کے تنوں پر۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون ہے کہ جس کا عذاب بڑا سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ قالوا، جادوگروں نے جواب دیا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے ان نشانیوں پر جو ہمارے پاس آ چکی ہیں، والذی فطرنا، اور اس ہستی پر اللہ پر کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ فقض ما انت قاض، کر گزر جو تو کر گزرنے والا ہے۔ انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، بے شک تو جو کچھ کر سکتا ہے صرف دنیا کی زندگی کی حد تک کر سکتا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہاں جس طرح سے ہمیں تڑپانا ہے تڑپا، جس طرح سے مارنا ہے مار لے۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر، ہم تو مقابلے سے دستبردار ہو گئے تھے، میدان چھوڑ کر الگ ہو گئے تھے، یہ تو نے ہمیں دوبارہ مجبور کر کے لایا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کا مقابلہ کر کے اتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ بھی معاف کرے گا اور ہمارا وہ جرم بھی معاف کرے گا جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تاکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کیا۔ واللہ خیر و ابقیٰ، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور اللہ ہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ انہ من یات ربہ مجرما، بے شک جو بھی اپنے رب کے پاس حاضر ہوا مجرم بن کر، فإن لہ جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ ہی وہ اس میں جیے گا۔ ومن یاتہ مؤمنا، اور جو کوئی بھی اپنے رب کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ مومن ہے، قد عمل الصالحات، اور یہ کہ اس نے اچھے عمل بھی کیے ہیں، فاولئک لہم الدرجات العلی، تو ان کے لیے ہیں بڑے اونچے درجے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، وہ رہنے والے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وذالک جزاء من تزکیٰ، اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ جس نے بھی پاکیزگی اختیار کی، جو بھی سنور گیا، جس نے اپنے کردار سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور نیکیوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا، ان اسر بعبادی، کہ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت نکلو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اب درمیان میں کچھ اور واقعات بھی ہوئے ہیں، اور بالآخر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اب موسیٰ بس بہت ہو گیا، اب تم اپنے قوم کو رات کے وقت لے کر نکلو مصر سے، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور پھر تم ان کے لیے راستہ مارو، یعنی اپنے عصا کے ذریعے سے سمندر پر ضرب لگاؤ اور ان کے لیے راستہ بناؤ سمندر میں بالکل خشک، یبساً خشک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دریا پہ ضرب لگائی عصا کی، دریا کے دو حصے ہو گئے اور درمیان میں خشک راستہ وجود میں آ گیا۔ سر سید احمد خان کی یہ بات غلط ہے کہ وہ کو مد و جزر تھا،
کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو جزر تھا، پانی کی سطح کم تھی، وہ نکل گئے، اور اس کے بعد جب فرعون اور اس کا لشکر آیا تو ایک دم پانی کی سطح بلند ہو گئی، وہ غرق ہو گئے۔ قرآن مجید اپنے مضامین کی خود حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا طریقاً فی البحر یبسا، اے موسیٰ اپنے عصا کے ذریعے سے بناؤ سمندر میں یا دریا میں راستہ بالکل خشک۔ یہ سمندر یا دریا، اس کی وضاحت میں اس سے پہلے بار بار کر چکا ہوں کہ یہ ہے سمندر ہی، ریڈ سی ہے، لیکن یہ ہے کہ خلیج سوئز میں جو ہے کہ صورت میں اس کی ایک شکل بن گئی دریا کی سی، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پار کیا اور مصر سے پار کر کے وہ صحرائے سینا میں آ گئے، اور وہ خلیج سوئز ہے کہ جہاں پر یہ خشک راستہ درمیان میں وجود میں آیا۔ تو فرمایا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، تو تم بناؤ اپنے عصا کے ذریعے سے دریا میں یا سمندر میں راستہ خشک، لا تخافوا درکا ولا تخشا، نہ ڈرو پکڑنے کے اندیشے سے، فرعون نہیں پکڑ سکے گا، ولا تخشا، اور نہ ڈرو ڈوبنے کے خوف سے، نہ ڈوبو گے اور نہ فرعون کے ہاتھوں پکڑے جاؤ گے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو پھر ان کا پیچھا کیا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو پھر ان کو ڈھانپ لیا دریا میں جس چیز نے ان کو ڈھانپ لیا۔ مراد یہ ہے کہ جیسی وہ پہنچا ہے فرعون کا لشکر دریا کے بیچ میں، اور اس کے بعد پانی مل گیا اور پانی نے ان کو ڈھانپ لیا اور ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے بھٹکایا اپنی قوم کو، اور اس نے اپنی قوم کو صحیح راہ نہیں دکھائی، اس نے اپنی قوم کو صحیح ہدایت نہیں دی۔ یہ دوسرا دور تھا موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا، نبوت کے ظہور سے لے کر اور ہلاکت فرعون تک۔ اب تیسرا دور، یہ تفصیل سے سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، کچھ اس کا تفصیل سورہ اعراف میں بھی آئی ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے بچا لیا، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے وعدہ لیا طور پہاڑ کے داہنی جانب سے۔ وہ وعدہ کیا لیا کہ اللہ نے احکامات شریعت دیے جو آئے سورہ بقرہ کی آیت 83 میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان احکامات کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی ان پہ عمل کرو۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، جو بھی پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، اور اس رزق میں سرکشی نہ کرو۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی اللہ رزق دے پاکیزہ وہ کھاؤ، لیکن سرکشی نہ کرو۔ سرکشی کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کا حق مارنا، یا یہ ہے کہ کھا کر اللہ کی نعمتیں اللہ کی نافرمانی کرنا، یا کھانے میں اسراف کرنا، اور یا پھر یہ کہ کھا کر اللہ کی ناشکری کرنا۔ تو فرمایا وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، اور اس کھانے میں سرکشی نہ کرو۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِی، ورنہ تم پر اترے گا میرا غضب۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِی، اور جس پر میرا غضب اترا، فقد ہوا، تو وہ تو پھر برباد ہوا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ وَآمَنَ، اور پھر سے اپنے ایمان کی تجدید کرے، پھر سے اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کے بعد اچھا عمل کرے۔ ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور پھر وہ سیدھی راہ پر آ جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
جب اپنی قوم کو لے کر فرعون کی ہلاکت کے بعد صحرائے سینا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو قوم کی تمام ضروریات پوری کر دی، انہیں پانی بھی فراہم کر دیا، ایک ہی چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے، من و سلوہ کی صورت میں خوراک بھی دے دی، اور بادل ہر وقت سایہ کرتے تھے، گویا ایک قسم کی چھت بھی دے دی، سایہ بھی دے دیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر تاکہ اب انہیں تورات عطا کریں اور اس قوم کے لیے احکامات شریعت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، لیکن ذرا وقت سے پہلے چلے گئے۔ اللہ نے ان سے پوچھا وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے اپنی قوم کے پاس سے یہاں پر آنے میں جلدی کیوں کی؟ قال ہم اولاء علی اثری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ میرے ہی نقش قدم پر ہیں، وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں میرے رب آپ کی طرف جلدی اس لیے کی تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ تو جلد بازی یہ انسان کے مزاج میں ہے، اللہ کے نیک بندے جلدی کر لیتے ہیں اچھے کاموں کے لیے، ہم جلدی کرتے رہتے ہیں جو ہے وہ دنیا داری کے کاموں کے لیے، لیکن بہرحال دنیا داری کو پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ بھئی جلدی کیوں کی؟ تمہیں قوم کے اندر رہنا چاہیے تھا، مزید رہ کر ان کی تربیت، ان کی اصلاح کرنی چاہیے تھی۔ قوم بگڑی ہوئی ہے، فرعون کی غلامی کی وجہ سے ان کا پورے کا پورا مزاج بگڑ گیا ہے، تو تم کیوں وقت سے پہلے آ گئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے وقت سے پہلے آیا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے تیرے پیچھے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے، وأضلهم السامری، اور ان کو ایک شخص سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ سامری بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عراق کی ایک قدیم قوم تھی سمیری، اس سے اس کا تعلق تھا، اور یہ کچھ شعبدے دکھانے کا عادی تھا۔ چونکہ جو قبطی تھے، فرعون کی قوم کے لوگ تھے، وہ ذرا تعلیم یافتہ تھے، تو ان کے ہاں اس کے شعبدے چلتے نہیں تھے، وہ اس قسم کی خرابات کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ بنی اسرائیل میں زیادہ تر لوگ غلام تھے، ان پڑھ تھے، اور ان پڑھ لوگوں میں شعبدہ بازی دکھانے والوں کا کام زیادہ چل جاتا ہے، تو لہٰذا بنی اسرائیل میں جو ہے وہ اس کا دھندا چلتا رہتا تھا، یہاں وہ شعبدے دکھاتا رہتا تھا۔ اب جب بنی اسرائیل ہجرت کر کے آئے جو ہے وہ صحرائے سینا کی طرف، تو اس نے کہا کہ میرے سارے گاہک تو ہجرت کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو کر ہجرت کر کے اور صحرائے سینا میں آ گیا، اور یہاں بھی انتظار میں تھا کہ کوئی شعبدہ دکھائے اور اس کے ذریعے سے کوئی جو ہے وہ اپنی شہرت حاصل کرے۔ تو فرمایا کہ انہیں تیری قوم کو تیرے پیچھے گمراہ کر دیا ہے سامری نے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، تو لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف اس حال میں کہ شدید غصے میں تھے، غضبان اسفا، اور بڑا افسوس کرتے ہوئے آئے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افتوال علیکم العہد، ارے کیا اس عہد کے حوالے سے کوئی طویل مدت بیت گئی تھی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ چاہا ہے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے؟ فاخلفتم موعدی، کہ تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور میرا انتظار کیے بغیر ہی تم جو ہے وہ سامری کے جال میں پھنس گئے، اور تم نے سامری کے کہنے پر جو ہے وہ شرک شروع کر دیا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، کہا ان کی قوم کے لوگوں نے کہ ہم نے اے موسیٰ آپ کے ساتھ جو وعدے کی خلاف ورزی کی ہے اپنے اختیار سے نہیں کی، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، بلکہ ہم سے اٹھوائے گئے تھے کچھ بوجھ اس قوم کی زیب و زینت کے۔ اب یہ مختلف اس کے بارے میں روایات ہیں کہ یہ زیب و زینت کے یا زیورات کے کون سے بوجھ تھے، لیکن جو رائے صحیح محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جب فرعون کا لشکر غرق ہوا ہے اور بعد میں جو ہے وہ موجوں نے ان کی لاشوں کو ساحل پر پھینکا ہے، تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ان کی لاشیں جو پڑی ہوئی ہیں، تو جو سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے فرعون کے لشکر کے لوگوں نے ایک دم یہ بھاگ کر گئے ہیں اور جا کر وہ کنگن وغیرہ اتار لیے ہیں۔ یہ غلام قوم کے لیے تو بہت بڑی دولت تھی، وہ تو ترسے ہوئے تھے اس قسم کی چیزوں کو، تو جیسے دیکھا کہ اب یہ لاشیں ہیں اور ان لاشوں میں وہ سونے کے مختلف قسم کی زیب و زینت کی چیزیں ہیں، تو جا کے ایک دم اتار کے اور ہر ایک نے کوشش کی، خوب لوٹا۔ اب لیکن صحرا میں کریں کیا؟ وہ بوجھ اٹھا کر چل رہے ہیں ان تمام زیب و زینت والے زیورات کا۔
تو انہوں نے کہا کہ ہم سے اٹھوائے گئے تھے اس قوم کی زیب و زینت کے کچھ بوجھ، فقذفناہا، تو بالآخر ہم تھک گئے اس بوجھ کو اٹھا کے، ہم نے وہ سارے زیورات پھینکے، فکذالک القی السامری، تو اس طرح سے سامری نے ان زیورات سے ایک جو ہے وہ صورت سی ڈھال لی، اس نے تمام زیورات کو پگھلایا، اور پگھلانے کے بعد اس نے ایک بچڑے کی سی مورت بنا لی، فاخرج لہم عجلا جسدا لہ خوار، تو پھر نکالا ان کے لیے سامری نے ایک بچھڑے کا سا جسم، ایک بچھڑے کی سی مورت، اور ایسی مورت تھی کہ اس میں آواز آتی تھی، ایسا ایک سوراخ تھا تھرو کہ ہوا گزرتی تھی اور اس میں ایک آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ فقالو، تو سامری نے اور جو بھی اس سے متاثر ہوئے ان سب نے ان لوگوں سے کہا، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ ہے تمہارا معبود اور یہ ہے موسیٰ کا معبود۔ فنسی، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے اپنے معبود کو ڈھونڈتے ہوئے، معبود تو یہ ہے۔ ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام ایک تو جلدی چلے گئے تھے، اور پھر وہاں پر جا کر ان کی جو وہاں قیام کی مدت تھی بجائے 30 کے 40 دن ہو گئی تھی، سورہ اعراف میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، مدت بھی طویل ہو گئی تھی۔ تو سامری نے کہا کہ بھئی اتنا عرصہ ہو گیا، ان کو تو آ جانا چاہیے تھا، ابھی تک آئے نہیں، پتہ نہیں کہیں بھول گئے ہیں، اصل معبود تمہارا اور موسیٰ کا یہ ہے، معاذ اللہ۔ افلا یرون، ارے کیا وہ دیکھتے نہیں تھے، اللہ یرجو الیہم قولا، کہ وہ بچڑا ان کی بات کا جواب نہیں دیتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور وہ بچڑا ان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ نقصان کا اور نہ ہی فائدے کا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون من قبل، اور حالانکہ ان سے اس سے پہلے ہارون علیہ السلام نے کہا تھا، یا قوم انما فتنتم بہ، کیا میری قوم کے لوگوں اس بچڑے کے ذریعے سے تمہیں فتنے میں ڈال دیا گیا ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، پس میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور جو میرا حکم ہے اس کی اطاعت کرو۔ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیہ عَاکِفِینَ، تو جو بچڑے کو معبود ماننے والے 70,000 افراد تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو برابر اس بچڑے کے سامنے بیٹھ کے اعتکاف کرتے رہیں گے، یعنی اس کے سامنے بیٹھ کے ہم ڈنڈوت کرتے رہیں گے، مراقبہ کرتے رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر آ جائے اور وہ ہمیں آ کر بتائیں کہ بچڑا معبود ہے کہ نہیں۔ قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تجھے کس چیز نے روکا کہ جب کہ تو نے ان کو دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں، اللہ تتبعن، کہ تو میرے پیچھے نہ آیا، افعصیت امری، اے ہارون کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، نافرمانی کی؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا اور ان کے درمیان جو ہے وہ میرے نائب کی حیثیت سے جو ہے وہ ہر اعتبار سے ان کے معاملات کو دیکھنا، تو تم نے کیوں آ کر مجھے نہیں بتایا؟ قال یا ابن امہ، حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، یہ ذرا پیار کا انداز ہے، یعنی اے میرے بھائی، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ پکڑو مجھے میری داڑھی سے اور نہ ہی پکڑو مجھے میرے سر سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سر کے بالوں اور داڑھی کو پکڑ کر ان کو جھنجھوڑ رہے تھے غصے سے، تو انہوں نے کہا کہ نہ پکڑو مجھے میری داڑھی سے اور نہ ہی پکڑو مجھے میرے سر سے۔ یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے کہ انبیاء اکرام کی داڑھی کی مقدار کیا تھی، اور وہ تھی ایک مشت کے برابر جو مشت میں آ جائے۔ داڑھی ایسی سنت ہے کہ جو کہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ بہت عمدہ کتاب ہے مولانا عاشق الہی صاحب کی داڑھی کی شرعی حیثیت، ضرور ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ایک ایسی سنت جو 24 گھنٹے کی سنت ہے، جو تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک اختلاف رہتا ہے کہ داڑھی کی مقدار کیا ہو، تو انبیاء اکرام کی جو داڑیاں ثابت ہیں وہ تو یہ ہیں کہ وہ ایک مٹھ سے کم نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے چہروں کو سنت رسول سے سجائیں، اور یہ ہے کہ داڑھی بھی فیشنی نہ ہو، بلکہ یہ کہ داڑھی محسوس ہو کہ واقعی بھرپور داڑھی ہے۔ فیشنی داڑھی سے جو داڑھی کا فائدہ وہ حاصل نہیں ہوتا، آدمی یک رنگی اختیار نہیں کرتا۔ بڑی داڑھی ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس کی داڑھی یہ جو ہے وہ ایک دینی رنگ کی ہے اور یہ دینی شخصیت ہے۔ فیشنی داڑھی سے آدمی ہر محفل میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، ٹوپی پہن کر آ جاتا ہے، مولویوں کے درمیان تو مولوی بن جاتا ہے، اور اگر ٹوپی اتار کے سن گلاسز پہن لے تو پھر وہ مسٹر بن جاتا ہے، اس طرف نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر داڑھی اس کی بڑی ہو تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص یکسو ہے، سنجیدہ ہے، سیریس ہے، یہ واقعی اس نے داڑھی جو ہے وہ سنت کے اعتبار سے رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہے کہ فیشنی نہیں،
اللہ کے رسول کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ سینہ آپ کا اس سے بھر جاتا تھا، اسی سے داڑھی کا صحیح نور اور فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ نہ جانے ہمارا انتقال کب ہو جائے اور نہ جانے کس صورت کے ساتھ ہم اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوں۔ ایران سے 3 اشخاص آپ کے پاس آئے، چہرے سے داڑھیاں صاف تھی، مونچھیں بڑھی ہوئی تھی، تو آپ نے غصے سے اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے ہم سے اپنا چہرہ کیوں پھیر لیا؟ آپ نے فرمایا تم نے شکل کیا بنا رکھی ہے؟ کہا جی ہمیں ہمارا ایران کا بادشاہ کہتا ہے داڑھیاں صاف کرو، مونچھیں بڑھاؤ۔ تو آپ نے بڑے جلالی انداز سے کہا کہ مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کترواؤ۔ اس حدیث کی بنیاد پر مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ داڑھی سنت نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حوالے سے جو بھی مغرب کے ہم پر اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ میں ان اثرات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے قریب سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے، کہ اے میری ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی، مجھے میرے سر کے بالوں اور میری داڑھی سے مت پکڑو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں ڈرتا تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا۔ اگر میں زیادہ زور دیتا تو ہوتا یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آپس میں جنگ شروع ہو جاتی، جو موحد تھے اور جو مشرک تھے آپس میں لڑ پڑتے، اور جب قبیلوں کے درمیان جنگ شروع ہو جائے قبائلی ماحول میں تو پھر کوئی اصلاح کا معاملہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں نے تفرقے کو روکنے کے لیے، اور خاص طور پر چونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ان کی بات مان لیں گے، ایک اصلاح کا انہیں امکان نظر آ رہا تھا، تو پھر انہوں نے وقتی طور پر جو ہے وہ زیادہ سختی نہیں کی کہ خدا نہ خواستہ اگر جنگ و جدال باہم شروع ہو گیا، تفرقہ پیدا ہو گیا، تو پھر اس آگ کو بجھانا وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے دین میں ہے، تو جو ہے وہ تفرقے کے حوالے سے جو لوگ بھی تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت بڑا جرم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ بعض ایشوز کو کھڑا کر کے اور امت کو 2 گروہوں میں بانٹنے کی ہم غلط حرکت کریں۔ فرمایا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، بے شک میں ڈرتا تھا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان ایک جو ہے وہ جدائی اور تفریق اور پھوٹ ڈال دی، ولم ترکب قولی، اور تم نے میری بات یاد نہ رکھی۔ قال فما خطبک یا سامری، پھر پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، اے سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، اس نے کہا سامری نے کہ میں نے وہ کچھ دیکھا جو کہ یہ سب لوگ نہیں دیکھ سکے، میں نے خاص چیز دیکھی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی خاک کی، فنبذتھا، اور وہ خاک کی مٹھی میں نے بچڑے کی مورت پر ڈالی اور اس سے اس کے اندر آواز پیدا ہو گئی۔ کذالک سولت لی نفسی، اور میرے نفس نے مجھے اسی کی صلاح دی، میرے نفس نے مجھے یہی کچھ سکھایا۔ اب یہاں رسول سے مراد کون ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف آراء ہیں، اور جو بعض آراء کے اوپر پھر بڑے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں پر بات لکھی ہے میں وہی بیان کر دیتا ہوں، وہی جو ہے وہ مختلف قسم کے اشکالات سے بچانے والی بھی ہے، کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشامد کی کوشش کی کہ ان کو آپ کی اہمیت کا احساس نہیں، مجھے احساس ہے، اور آپ کے اندر تو وہ برکتیں ہیں کہ آپ کے نقش قدم میں بھی بڑی برکت ہے، کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کے نقش قدم سے ایک جو ہے وہ مٹی کی مٹھی بھر کے اپنے پاس رکھ لی تھی، اس میں ایسی تاثیر تھی کہ جب میں نے بچڑے کی مورت بنائی اور میں نے اس پر وہ مٹھی ڈالی خاک کی، تو جو ہے وہ اس کے اندر آواز پیدا ہو گئی۔ تو گویا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشامد کرنے کی کوشش کی۔ قال فاذهب، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہاں اس کے جال میں آنے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلا جا یہاں سے، فإن لك في الحیات ان تقول لم مساس، بس بے شک اب تیرے لیے اس دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو یہ کہے گا کہ میرے پاس نہ آؤ، مجھے نہ چھو۔ کوئی سامری کے پاس جاتا تھا تو اس سے اس کا بخار اور بڑھ جاتا تھا، تو وہ اچھوت بن گیا اور وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ دور ہٹو، میرے پاس کوئی نہ آئے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ، اور تیرے لیے ایک ایسا دن، ایک ایسے دن کا، ایک ایسے عذاب کا بھی وعدہ ہے کہ جس کے حوالے سے تجھ سے خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، یعنی تجھے ایک اور عذاب بھی پہنچایا جائے گا، اس کا بھی تجھ سے وعدہ ہے۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور ذرا دیکھ اپنے معبود کی طرف کہ تو جس کے سامنے سارا دن
ڈنڈوت کرتا رہتا ہے، مراقبہ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم ضرور تیرے اس معبود کو جلا دیں گے، ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر ہم ضرور اس کی راکھ کو دریا کے اندر بہا دیں گے۔ اب ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب نے ایک دلچسپ رائے دی ہے، لیکن بہرحال ایک رائے ہے ان کی، کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ تاریخ میں یہ ہے کہ جو یہود کے 12 قبیلے تھے ان میں سے ایک قبیلہ غائب ہو گیا جس کا پتہ نہیں چلتا، دی لاسٹ ٹرائب۔ ان کی رائے یہ ہے کہ وہ قبیلہ بھٹک کر جو ہے وہ آ گیا ہندوستان، یہ جو آریہ یہاں پر آئے تھے یہ بھی یہودی تھے، لہٰذا یہاں پر ہندوؤں میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں مشترک جو یہودیوں کے ساتھ ان کی بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، جیسے جو ہے وہ گیروا رنگ، زرد رنگ کی گائے ان کے ہاں مقدس تھی، ہندوؤں کے ہاں بھی زرد رنگ بڑا مقدس ہے۔ اسی طریقے پر یہاں پر بھی وہ اچھوت کا تصور ہے کہ جس کو سزا دینی اس کو اچھوت بنا دیتے ہیں، سامری کو اچھوت بنا دیا گیا۔ یہ بھی اپنے مردوں کو جلا کر ان کی راکھ دریا میں بہا دیتے ہیں، جیسے کہ بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا دی گئی۔ تو کچھ اور بھی انہوں نے اس قسم کی جو قدر مشترک ہے وہ ان دونوں کے درمیان رکھے ہیں کہ یہود اور ہنود اصل میں ایک ہی ہیں، دونوں کی سوچ بنیے والی ہے، دونوں کے ہاں سود خوری ہے۔ تو یہ ایک ان کی رائے ہے دلچسپی کے لیے، واللہ اعلم۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود اللہ ہے کہ جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وسع کل شیء علما، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم کے اعتبار سے چھایا ہوا ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو سناتے ہیں وہ احوال، وہ خبریں، وہ واقعات جو اس سے پہلے گزر چکے۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور آپ کے پاس ہماری طرف سے نصیحت اور یاد دہانی آ چکی۔ من اعرض عنہ، تو جس نے اس یاد دہانی سے اعراض کیا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو بے شک وہ قیامت کے دن اٹھائے گا ایک بوجھ، خالدین فیہ، اور وہ اس بوجھ کے ساتھ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور روز قیامت جو ان کے لیے وہ بوجھ ہوگا وہ بہت ہی برا ہوگا۔ یہ بوجھ کس کے لیے ہوگا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ ان تعلیمات اور اس یاد دہانی سے اعراض کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعلیمات سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم ینفخ فی الصور، اس روز جب کہ صور میں پھونک ماری جائے گی۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور اس روز ہم کچھ مجرموں کو اٹھائیں گے اس حال میں کہ خوف سے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ کچھ مجرموں کی بینائی ہوگی نہیں، اندھے اٹھائے جائیں گے، اس کا ذکر بھی اسی صورت میں آئے گا۔ اور کچھ مجرم ایسے ہوں گے کہ خوف سے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم، اور وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ الا بستم الا عشرا، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہیں رہے تھے مگر 10 دن۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ اذ یقول امثلہم طریقۃ، جب کہ ان میں سے جو سب سے زیادہ سمجھدار ہے وہ ان سے کہے گا الا بستم الا یوما، کہ تم دنیا میں نہیں رہے مگر صرف ایک دن۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اے نبی ان سے کہیے کہ ان پہاڑوں کو میرا رب بکھیر دے گا اڑا کر، یعنی قیامت کے دن یہ پہاڑ بھی سارے کے سارے بکھیر دیے جائیں گے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور پھر اللہ تعالیٰ زمین کو چھوڑ دے گا ایسے کہ وہ بالکل صاف میدان نظر آئے گی۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، تمہیں زمین میں نہ کوئی موڑ نظر آئے گا اور نہ کوئی ابھار نظر آئے گا۔ موڑ ہوتے ہی پہاڑوں کی وجہ سے ہیں جن کی وجہ سے مڑنا پڑتا ہے۔ فرمایا کوئی نہ پہاڑ بچے گا، نہ کوئی تمہیں اس میں ٹیلا نظر آئے گا، نہ کوئی خم یا موڑ نظر آئے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس روز سب کے سب لوگ ایک پکارنے والے کی پکار کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے جس کی آواز میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی۔ میدان حشر سے وہ آواز لگائی جائے گی اور سب لوگ دوڑتے میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور آوازیں اس روز رحمان کی وجہ سے بالکل پست ہو جائیں گی، رحمان کے خوف سے آوازیں پست ہوں گی۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، بس تم نہیں سنو گے مگر کچھ سرگوشی سی۔
یومئذ لا تنفع الشفاعہ، شفاعت کے حوالے سے بڑی اہم آیت آ رہی ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کا صحیح تصور کیا ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس روز کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر اس کی سفارش جس کو رحمان خود اجازت دے گا کہ ہاں آپ جو ہے وہ اس گناہگار بندے کے لیے دعا کیجئے، سفارش کیجئے۔ ورضی لہ قولا، اور جس کے لیے رحمان سفارش کروانا پسند کرے گا، یعنی رحمان طے کرے گا کہ سفارش کس کے لیے کروائی جائے اور کس سے کروائی جائے۔ کون سفارش کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ انبیاء اکرام کو تو اللہ نے چنا ہے، ان سے تو امید ہے کہ وہ ضرور سفارش کریں گے، لیکن انبیاء اکرام کے بعد ہمیں کسی کا نہیں پتہ۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں یہ بزرگ ہیں جو کہ سفارش کریں گے، اور ایران میں یہ ہیں اور مصر میں یہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس روز کس کو یہ اعزاز دینا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ اعزاز کس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، کس کی سفارش ہونی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس روز سرخرو فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے، جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے۔ دنیا میں سفارشیں ہوتی ہیں کسی اتھارٹی کی لا علمی کی وجہ سے۔ آپ جا کر تھانے دار سے کہتے ہیں کہ غلطی سے آپ کے سپاہیوں نے اور لڑکوں کے ساتھ اس بچے کو بھی اٹھا لیا ہے، یہ بچہ جو ہے وہ بہت شریف ہے، غلطی سے اس کو اٹھایا گیا ہے۔ تھانے دار کہتا ہے کہ بزرگ آئے ہیں، ایک جو ہے وہ ذمہ دار شہری اور جو ہے وہ مہذب آدمی آیا ہے، وہ مان کے اس بچے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو تو خود پتہ ہے کس نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی لا علم اتھارٹی تو نہیں ہے، تو وہاں پر کوئی اللہ کی لا علمی کی وجہ سے سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ تو خود جانتا ہے کہ انہوں نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے حوالے سے کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، اللہ جتنا چاہتا ہے کسی کو علم دے دیتا ہے۔ تو سفارش کا صحیح تصور یہ ہے کہ ایک آدمی نے کوشش کی، نیکی کی، لیکن قریب جا کر جو ہے وہ کامیابی سے رہ گیا، اسے پاس ہونے کے لیے گریس مارکس کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گریس مارکس اپنی رحمت سے دے گا سفارش کے نتیجے میں، کہ اللہ اپنے کسی نیک بندے کی عزت افزائی کرے گا کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں۔ وہ دعا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جو بھی تھوڑی سی کمی ہوگی پوری کر کے اللہ اسے معاف کر کے اور جنت میں بھیج دے گا۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور چہرے اس روز جھکے ہوئے ہوں گے اس ہستی کے لیے جو الحی ہے، جو آپ سے آپ زندہ ہے، القیوم، اور جو دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے کہ ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس نے بھی اچھا عمل کیا اور وہ پھر مومن بھی تھا، اس کا عمل اخلاص کے ساتھ تھا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا، تو اس سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی زیادتی کا اور نہ ہی کسی کمی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح سے ہم نے اسے اتارا ہے قرآن عربی کی صورت میں۔ کسے؟ اس قرآن کو جو لوح محفوظ میں ہے، ہم نے اسے زبان عربی کے سانچے میں نازل کیا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے بار بار اپنی جو وعید تھی، جو آخرت میں حساب کتاب کے حوالے سے خبر تھی، ہم نے اس کو بار بار مختلف انداز سے بیان کیا۔ کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور آخرت میں جواب دہی کے لیے تیاری کریں۔ او یحدث لہم ذکرا، اور یا یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک نئی صورت میں ذکر اور یاد دہانی کا مضمون آئے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت ہی بلند و بالا ہے اللہ جو کہ بادشاہ حقیقی ہے۔ بلا تعجل بالقرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے حوالے سے جلدی نہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کب آپ پر وحی نازل کرنی ہے، بلا شبہ آپ کو قرآن سے محبت ہے، لیکن قرآن کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ من قبل ان یقضی الیک وحی، اس سے پہلے کہ وحی کا نزول آپ پر مکمل ہو۔ آپ جلدی جلدی قرآن یاد کرنے کی کوشش فرماتے تھے، کہا کہ آپ اس حوالے سے جلدی نہ کریں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے بلکہ آپ یوں دعا کیا کریں کہ اے میرے رب مجھے بڑھا دے علم کے اعتبار سے، یعنی میرے علم میں اضافہ فرما۔ اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ طٰہٰ میں اب قصہ آدم و ابلیس کا بیان ہے۔ مجموعی طور پر قرآن مجید میں یہ قصہ چھٹی مرتبہ آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا۔ یہ عہد لیا تھا کہ جنت میں جہاں سے چاہو تم کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ عہد لیا تھا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور انہوں نے یہ عہد کیا تھا۔ فنسی، لیکن آدم علیہ السلام پھر بھول گئے، شیطان نے ورغلایا اور اس کے بہکاوے میں آ کر بھول گئے۔ ولم نجد لہو عزما، اور ہم نے ان کو گناہ کا عزم نہیں پایا، انہوں نے کوئی جان بوجھ کے گناہ نہیں کیا، بلکہ یہ ہے کہ بھول گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو۔ فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، نہیں مانا۔ فقلنا، تو ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، بے شک یہ ابلیس تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی اما حوا سلام علیہا ان کا بھی دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے اور پھر تم پڑ جاؤ مشقت میں۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، بے شک اس جنت میں تمہیں یہ نعمت حاصل ہے کہ تمہیں یہاں پر نہ بھوک لگتی ہے اور نہ ہی تم کوئی لباس کی ضرورت محسوس کرتے ہو، کوئی برہنگی محسوس کرتے ہو۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تمہیں اس جنت میں کوئی پیاس محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی گرمی لگتی ہے، کوئی دھوپ محسوس ہوتی ہے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وسوسہ اندازی کی۔ قالا، حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے کہا یا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، اس نے کہا کہ آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ تمہیں ہمیشہ ہمیش کی زندگی دے دے، ہمیشہ ہمیش تم پھر زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور تمہیں ایسی بادشاہت ملے گی کہ جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ فَأَكَلَ مِنْهَا، تو ان دونوں نے، اما حوا نے بھی اور سلام علیہا نے، اما حوا سلام علیہا اور آدم علیہ السلام دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ فبدت لہما سوآتہما، تو ایک دم ان پر ظاہر ہو گئیں ان کی شرمگاہیں، یعنی پہلے کوئی پردہ پڑا ہوا تھا اور اب ایک دم انہیں اپنے جنسی جذبات کا شعور حاصل ہوا۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں کے دونوں لگے اپنے اوپر جنت کے پتوں کو ڈالنے، یعنی انسان کی فطرت میں حیا ہے، جیسی کو بے حیائی سی محسوس ہوئی فوراً حیا کی طرف گئے اور دونوں کے دونوں لگ گئے جنت کے پتے اپنے اوپر ڈالنے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کو ٹال دیا
فغوا، اور وہ جذبات میں بہہ گئے، ثم اجتباہ ربہ، اور پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، فتاب علیہ، اور پھر ان پہ نظر کرم کی، وہدا، اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائی۔ قال اہبطا منہا جمیعا، کہا کہ تم دونوں کے دونوں اتر جاؤ یہاں سے، بعضکم لبعض عدو، اب زمین پر تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، فاما یاتینکم منی ہدی، تو اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت، فمن اتبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا یضل ولا یشقی، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی کسی مشقت میں پڑے گا، ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے ذکر یعنی میری ہدایت، میری وحی سے اعراض کیا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے زندگی ہو جائے گی تنگ، وہ دنیا میں سکون سے محروم ہو جائے گا۔ سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، تو دنیا کی سزا یہ ہے کہ وہ سکون سے محروم ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ فریاد کرے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، جب دنیا میں میری موت آئی تھی تو میری بینائی سلامت تھی، تو مجھے یہاں پر اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح سے تجھ تک میری آیتیں آئی تھیں، فنسیتھا، تو نے میری آیتوں کو بھلائے رکھا، تو نے میری آیتوں کو اہمیت نہ دی، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح سے آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے، تو میرے احکامات کے حوالے سے اندھا بنا رہا، جان بوجھ کر تو نے میرے احکامات سے پہلو تہی کی، آج تجھے اب اندھا ہی کر کے اٹھایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا سننا ایک بہت بڑی سعادت ہے، لیکن سننے کے بعد اب ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ جس کو نہیں پتہ تو شاید وہ اللہ کے عذر پیش کر دے کہ ہمیں کسی نے قرآن سنایا ہی نہیں، لیکن جنہوں نے قرآن مجید جیسی عظیم نعمت کو سن لیا، اس کے بعد ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص کے ساتھ عمل کے لیے قبول فرمائے۔ کذالک نجزی من اسرفا، اسی طرح سے ہم بدلہ دیں گے اس کو جو کہ حد سے نکل گیا، جس نے حد سے تجاوز کیا، اسراف کیا۔ ولم یؤمن بآیات ربہ، اور در حقیقت وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لایا ہی نہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ دعویٰ تو ہے کہ میرا قرآن پر ایمان ہے، لیکن قرآن کے احکامات کی پرواہی نہیں ہے، اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، تو حقیقت میں وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لایا ہی نہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور جو یقیناً آخرت کا عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے اور وہ دائمی ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ افلم یہد لہم، اور کیا ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو، قوموں کو ہلاک کیا، یمشون فی مساکنہم، کہ یہ ان کی آبادیوں میں چلتے پھرتے ہیں، ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات اے نبی آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لکان لزاما و اجل مسمى، اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لکان لزاما، تو مدبھیڑ ہو جاتی، اللہ تبارک و تعالی ان کا معاملہ چکا دیتا، و اجل مسمى، اور اگر ایک پہلے سے معینہ مدت طے نہ ہوتی، پہلے سے ایک معینہ مدت طے ہے اور ایک اللہ کی طرف سے یہ بات پہلے سے طے ہے کہ ان کو مہلت دینی ہے، اگر یہ معینہ مدت اور مہلت دینے والا ضابطہ نہ ہوتا تو ان کے ساتھ مدبھیڑ ہو جاتی، ان کا معاملہ چکا دیا جاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے مہلت دے رکھی ہے معینہ مدت تک کے لیے، شاید کہ لوگ سدھر جائیں۔ فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی ان کی باتوں پر صبر کیجئے، وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ یہاں اس سے مراد ہے نماز۔
نماز میں تسبیح بھی ہوتی ہے، حمد بھی ہوتی ہے۔ ثنا سے نماز کا آغاز ہوتا ہے جس میں تسبیح ہے، پھر سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، پھر رکوع اور سجود میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ تو اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس و قبل غروبہا، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ طلوع ہونے سے پہلے فجر ہے اور غروب ہونے سے پہلے عصر ہے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی فسبح، اس اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجیے۔ رات کی گھڑیوں میں مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، تہجد بھی ہے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں طرف بھی، نصف النہار ہے، سورج زوال پر ہے، اوپر ہے، اس کے دونوں طرف بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجیے۔ یعنی اس طرف ظہر ہے اور اس طرف جو ہے وہ چاشت ہے، اشراق ہے۔ تو فرمایا دن کے دونوں اطراف میں بھی اللہ کی تسبیح کیجیے، لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ کو تسکین حاصل ہو، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی آپ کو سکون حاصل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نمازیں رکھی ہیں وہ ہیں مجموعی طور پر 8، ان میں سے 5 نمازوں کو اللہ نے فرض کر دیا ہے اور 3 نمازوں کو اللہ نے نفل رکھا ہے۔ لیکن بڑی جو ہے وہ سمٹری ہے، سورج نصف النہار پر ہے، اس سے جتنا پہلے اس طرف چاشت ہے اتنا ہی اس طرف جو ہے وہ ظہر ہے۔ اس کے بعد اور پیچھے جائیے تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد جب تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے تو اشراق ہے، اور یہاں پر سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو تھوڑی سی روشنی ہے اس میں عصر ہے۔ تو چاشت اور ظہر کا جوڑا ہے، اور عصر کا اور اشراق کا جوڑا ہے۔ اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تھوڑے سے اندھیرے میں فجر پڑھتے ہیں، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد تھوڑے سے اندھیرے میں مغرب پڑھتے ہیں۔ تو یہ مغرب اور فجر کا جوڑا ہے۔ اور ادھر ذرا رات تھوڑی سی چھا جاتی ہے اس طرف تو عشاء پڑھتے ہیں، اور جب رات ختم ہونے والی ہوتی ہے تہجد پڑھتے ہیں۔ تو گویا رات کے حوالے سے عشاء کا اور تہجد کا جوڑا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان نمازوں کا تذکرہ کیا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور اے نبی آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں اس مال و اسباب کی طرف جو ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو دے رکھا ہے۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ مال و اسباب کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کی چمک ہے، یہ 4 دن کی بس چاندنی ہے، اس کے بعد ان کے لیے اندھیری رات ہے۔ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے انہیں آزمائیں کہ یہ اسی مال و اسباب میں کھو جاتے ہیں اور یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ ورزق ربک خیر و ابقیٰ، اور جو رزق آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے، یہ روحانی رزق، یہ اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر، جو آپ کے رب کا رزق ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، اس کا اجر و ثواب، اس کی لذت دائمی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر والوں کو نماز پر لگانے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری تربیت گھر والوں کی نماز کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ دن کے اچھا خاصا وقت نماز کی تیاری میں، نماز پڑھنے میں لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد میں بچے جاتے ہیں، گھر والے جاتے ہیں، تو وہاں پر اچھی صحبت، اچھے لوگوں کی ایک دوستیاں انہیں میسر آ جاتی ہیں۔ مسجد میں جاتے ہیں، کبھی کوئی بیان بھی سن لیتے ہیں تو اس سے بھی اصلاح ہوتی ہے، کبھی خود بھی دعا کرتے ہوئے رکعت طاری ہوتی ہے، اس سے اللہ سے رو بھی لگ جاتی ہے۔ تو نماز کی وجہ سے انسان کی بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پر قائم رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے۔ مراد یہ ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم رزق ہی کماتے رہو، کولو کے بیل بن جاؤ، صبح بھی نوکری کرو، شام بھی نوکری کرو، اور دن رات بس تم کاروبار میں ہی لگے رہو، بس اسی کے تم جو ہے وہ کاروبار کے ہی سارے کے سارے ہو کے رہ جاؤ۔ نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور جو آخرت ہے وہ تو ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے۔ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ لے کر کیوں نہیں آئے۔ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، ارے ان کے پاس وہ واضح دلیل، وہ واضح کتاب، وہ قرآن آ نہیں گیا کہ جس کا ذکر، جس کی پیشن گوئی پچھلے صحیفوں میں بھی تھی؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے اس کتاب کے آنے سے پہلے ہی، یا رسول کے آنے سے پہلے ہی کسی عذاب سے،
لقالو، تو یہ اس وقت پھر فریاد کرتے، ربنا، اے رب ہمارے، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے کیوں نہیں ہمارے طرف کوئی رسول بھیجا، فنتبع آیاتک، کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل و نخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، کل متربص، ہر شخص انتظار کر رہا ہے، نتیجہ نکلے گا قیامت کے دن، ہر شخص اس کا انتظار کر رہا ہے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، پس تم ان قریب جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی، کہ کون ہے جو سیدھی راہ والا ہے، ومن اہتدی، اور کون ہے کہ جس نے ہدایت پالی۔ سورہ انبیاء میں پہلی 47 آیتوں میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے، 3 بڑے بڑے ایمانیات کا، اللہ پر ایمان، توحید، آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان۔ اس کے بعد آیت 48 سے لے کے 93 تک، جیسے کہ سورت کا نام ہے، اللہ نے کئی انبیاء کا ذکر حسین جو ہے وہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد آیات 94 تا 112 میں پھر آخری آیات یہ ایمان بالآخرت سے متعلق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ چکا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ اپنی غفلت میں اعراض کر رہے ہیں۔ آخرت کی سب سے بڑی نشانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں اور آخرت اس طرح سے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے رسول کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے، تو فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، مگر وہ اپنی غفلت میں اعراض کرنے والے ہیں۔ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ، ان کے پاس نہیں آتا ذکر ان کے رب کی طرف سے کسی بھی نئی صورت میں، نئے اسلوب میں، اللہ تعالیٰ نئے نئے پیرائے میں، نئی نئی مثالوں سے، نئے نئے الفاظ میں ذکر اور یاد دہانی نازل فرما رہا ہے، نہیں آتا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ذکر، ان کے رب کی طرف سے ذکر کسی نئی صورت میں، الا استمعوا، مگر یہ ہے کہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور پھر کھیل کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وَأَسَرُّوا نَجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ طور پر سرگوشیاں کی، نجوہ کیا، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ارے یہ محمد نہیں ہے مگر تمہاری طرح کے ایک انسان، معاذ اللہ، کوئی شخص ایمان لے آتا یا اللہ کے رسول کی دعوت کی طرف مائل ہوتا تو تنہائی میں جا کر بدبخت اس کو کہتے کہ ارے یہ محمد نہیں ہے مگر تمہاری طرح کے ایک انسان، افتاتون السحر، ارے کیا تم جادو میں پھنس رہے ہو، کیا تم جادو کے زیر اثر آ رہے ہو، معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں، وانتم تبصرون، جبکہ تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں کے سامنے، کیا تم جادو میں آ جاؤ گے، جادو کا اثر قبول کر لو گے۔ قال ربی، اللہ کے رسول کا دل دکھتا تھا کہ کتنی محنت سے کسی شخص کو مائل کیا ہے جنت کے راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، اور یہ بدبخت جا کر اس کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ آپ فریاد کرتے تھے، قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی، ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب جانتا ہے ہر بات کو، خواہ وہ آسمان میں ہو خواہ وہ زمین میں ہو، تم کیا تنہائیوں میں جھوٹ بول رہے ہو اور تم جھوٹی جو ہے وہ پٹیاں لوگوں کو پڑھا رہے ہو، میرا رب سب جانتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ محمد جو باتیں کر رہے ہیں یہ پریشان خواب ہیں، یہ پریشان خواب کا نتیجہ ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ، بل افطرا ہو، بلکہ انہوں نے خود سے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہیں۔ مختلف باتیں ہیں، وہ خود جانتے تھے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کے حوالے سے کوئی ایک بات نہیں ہے۔ ایک موقع پر کہا تھا ولید بن مغیرہ نے کہ میں نے بہت سے جو ہے وہ کاہنوں کے منتر بھی سنے ہیں، یہ قرآن وہ نہیں ہے، میں نے شاعری بھی بہت پڑھی ہے، یہ قرآن شاعری نہیں ہے، میں جادو سے بھی واقف ہوں، یہ جادو بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے گیا، یہ تو قرآن سن کے متاثر ہو گیا ہے۔ جب اس نے دیکھا لوگوں کے تیور بدل رہے ہیں، میرے دوست ناراض ہو رہے ہیں، اس کے بعد اس شخص نے پھر جو ہے وہ ایک ڈرامہ کیا
اس کا ڈرامے کا پورا منظر کشی کی گئی ہے سورہ مدثر میں۔ اس نے جو ہے وہ منہ بسورا، تیوری چڑھائی، رخ پھیرا، پھر کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا، یہ پرانا جادو ہے، یہ بہت پرانا جادو، ان ھذا الا سحر یوسر۔ تو وہ خود جانتے تھے کہ ہم قرآن پر جو الزام لگا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں شاعری ہے، کبھی کہتے ہیں جادو ہے، کبھی کہتے ہیں محمد پہ جادو ہو گیا ہے، تو ہماری باتوں کو لوگ وزن نہیں دیتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی ایک متفقہ موقف نہیں ہے قرآن کے بارے میں، اور جو کچھ ہم کہتے ہیں قرآن میں وہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کہتے کہ یہ جو ہے وہ پریشان خواب ہیں، کبھی کہتے انہوں نے جھوٹ بنا لیا ہے، کبھی کہتے یہ شاعری ہے۔ فلیاتنا بآیۃ، اور پھر ان کے پاس ایک ہی بات تھی کہ ان سے معجزے کا مطالبہ کرو۔ فلیاتنا بآیۃ، تو یہ ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ لے کر آئے، کما ارسل الاولون، جیسا کہ معجزہ لے کر آئے تھے یا دے کر بھیجے گئے تھے پہلے رسول۔ پہلے رسولوں کے معجزے ان کی زندگی میں ہی ختم ہو گئے، ان کے معجزے وقتی تھے۔ اللہ کے رسول کا معجزہ قیامت تک برقرار ہے یہ قرآن، اور اللہ کے رسول کا معجزہ فکری معجزہ ہے، اور وہ معجزے کھلونے تھے۔ بچہ کھلونوں سے متاثر ہوتا ہے، بچے کو آپ دکھائیے لاٹھی سانپ بن گئی، بچہ متاثر ہوگا، بچہ کسی فکری معجزے سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ تو انسانیت کی میچورٹی کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول کو فکری معجزہ دیا گیا کہ جس کو جو ہے وہ واقعتاً جو صاحب نظر ہوگا وہی سن کر سر ہلائے گا کہ کیا کلام ہے اور کیا بات ہے۔ تو اللہ کے رسول کا معجزہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، کیونکہ اب انسان عہد طفولیت سے نکل کر فکری بلوغت کے دور میں پہنچ گیا ہے۔ لیکن بدبخت کہتے تھے کہ یہ بھی کوئی کھلونا لے کر آئے، یہ بھی پرانے رسولوں جیسے کوئی معجزہ لے کر آئے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے بھی کوئی بستی کے جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ بدبخت ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہ، اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں ہی کو کہ ہم ان کی طرف وحی نازل کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر، تو پوچھ لیجئے یاد رکھنے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ اگر یہ رسول بشر ہیں تو ان سے پہلے جتنے رسول آئے وہ بھی بشر تھے، جاؤ پوچھ لو جن کو کہ یاد ہے، جاؤ اہل کتاب سے پوچھ لو۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے ان رسولوں کا ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کے اندر بھی بشری کمزوریاں تھیں، ان کو بھوک لگتی تھی، وہ بھی کھانا کھاتے تھے۔ وما کانوا خالدین، نہ وہ رسول ایسے تھے کہ جو ہمیشہ رہنے والے تھے، ان کو بھی اپنے وقت پر موت آئی۔ ثم صدقناہم الوعدہ، تو پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچ کیا۔ فانجیناہم ومن نشاء، تو ہم نے ان کو بھی بچا لیا اور جس کو ہم نے چاہ ہم نے اس کو بھی بچا لیا۔ واہلکنا المسرفین، اور حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، بڑی اہم آیت آ رہی ہے، ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید تو کردار بیان کرتا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کردار کیا ہے قرآن میں، پکے مومنوں کا کردار بھی ہے قرآن میں، پکے حق کے دشمنوں کا کردار بھی ہے، اور منافقین کا کردار بھی ہے۔ اب ہم نے خود اپنی تصویر دیکھنی ہے کہ میں کہاں فٹ آتا ہوں، آیا میں واقعی اس حق کی خدمت کے لیے، اس حق کو پھیلانے کے لیے، اس حق کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال اور جان لگا رہا ہوں؟ اگر مال اور جان لگا رہا ہوں تو میرا کردار قرآن میں ہے، پکے مومنوں والا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ میرا طرز عمل منافقانہ ہے، میری اصل ترجیح تو دنیا ہے، لیکن ضمیر کے اطمینان کے لیے کچھ نہ کچھ نیکیاں بھی کر لیتا ہوں، تو یہ وہ چیز ہے جو کہ منافقانہ کردار والی ہے۔ تو ہر آدمی اپنی تصویر، اپنا کردار قرآن مجید میں دیکھ سکتا ہے کہ میری جو زندگی کی ترجیحات ہیں، جو میرے 24 گھنٹے میں وقت کی تقسیم ہے، وہ زیادہ دنیا کی طرف ہے کہ زیادہ دین کی طرف ہے۔ ہم اپنا جائزہ خود ہی لے سکتے ہیں۔ تو ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید کی ایک تعویل خاص ہے، اس کی آیتیں کسی خاص شان نزول کے تحت نازل ہوئیں، لیکن ایک اس کی تعویل عام ہے کہ اس میں قیامت تک کے لیے اصول دے دیے گئے، قیامت تک کے لیے ہم قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وکم قسمنا من قریۃ، اور کیسی بستیاں تھیں کہ جن کو ہم نے پیس ڈالا، کانت ظالمۃ، جبکہ وہ بستی ظلم کر رہی تھی،
وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس بستی کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو اٹھایا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب ان بستی والوں نے ہماری آفت کو محسوس کر لیا، اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، اب وہ اس آفت سے بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا، اللہ نے فرمایا مت بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اب جاؤ ان بستیوں کی طرف کہ جہاں پر تم نے بڑی عیاشی کی ہے، جس عیاشی میں تم ڈالے گئے تھے اسی عیاشی کی طرف جاؤ۔ ومساکنکم، اور اپنے گھروں کو لوٹو، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے، تم سے پوچھ گچھ کی جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، تو ان کی یہ فریاد برابر رہی، یہی فریاد کرتے رہے، ہم ظالم تھے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم اپنی غلطی مانتے ہیں۔ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں ایک ایسی کھیتی، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا کہ جو جلنے کے بعد بجھ چکی ہو۔ پہلے بہت جوش میں آگ کی طرح بھڑک رہے تھے، لیکن پھر راکھ کی طرح بالکل بجھ کے رہ گئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ انبیاء کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ انسانی کے حوالے سے ایک بڑی اہم حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے، بہت اہم بات بیان فرمائی۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے نہیں بنایا آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے لیے۔ یہ کوئی ہمارا شغل نہیں ہے، یہ کوئی رام کی لیلا نہیں ہے کہ رام بس شغل کر رہا ہے، مزے لے رہا ہے اور کسی کو جو ہے وہ گرا رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے، خدا نہ خواستہ۔ فرمایا کہ ہم نے زمین، آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو ہم نے کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ ہم اپنے لیے کوئی کھیل بنائیں، اپنے شغل کے لیے ہم کوئی تماشا بنائیں، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اسے اپنے پاس سے بنا لیتے۔ ان کننا فاعلین، اگر ہم نے ایسا کرنا ہوتا۔ حقیقت کچھ اور ہے، حقیقت کیا ہے، اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں۔ فیدمغہ، اور حق اس باطل کا سر توڑ دیتا ہے، اس کا بیجا نکال دیتا ہے۔ فاذا هو زاہق، اور وہ باطل مٹ کے رہ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے اے مخالفین، اے مشرکین مکہ، کہ جو تم اس قرآن کے بارے میں اور قرآن کی تعلیمات کے بارے میں جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ یہ ہے کائنات میں ہو کیا رہا ہے۔ کائنات میں ایک معرکہ خیر و شر چل رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جیسی اللہ نے خلافت دی اور ایک اعزاز دیا، تو ایک شر کی قوت ان کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو گئی ابلیس کی صورت میں۔ وہاں سے یہ معرکہ شروع ہو گیا، ایک طرف شر کا لیڈر ابلیس اور ایک طرف خیر کے لیڈر حضرت آدم علیہ السلام۔ اب یہ معرکہ چلا آ رہا ہے۔ ایک زمانے میں شر کا لیڈر نمرود تھا اور خیر کے لیڈر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر ایک زمانے میں شر کا لیڈر بدبخت فرعون تھا اور خیر کے لیڈر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور پھر یہ چلتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے لیڈر اور دوسری طرف ابو جہل وہ جو ہے وہ شر کا لیڈر۔ اور یہ معرکہ اب
اپنی انتہا کو پہنچنے والا ہے قرب قیامت، جبکہ ایک طرف شر کی بہت بڑی قوت بن کر آ جائے گا دجال اکبر، اور اس بدبخت کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا امام مہدی کو، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ مارکہ اپنی شدت کو پہنچنے والا ہے، بڑے پیمانے پر اس مارکے میں ہلاکتیں ہوں گی۔ تو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اور جب بھی اہل حق نے پامردی دکھائی یہ شان اللہ کی ظاہر ہوئی کہ اللہ نے حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارا، اور باطل کا حق نے بھیجا نکال دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت کی قیادت میں کس طرح سے نہتے ہوتے ہوئے ایک گوپیے سے بدبخت جالوت کا بھیجا نکالا تھا، ہم پڑھا ہے سورہ بقرہ میں۔ صحابہ اکرام نے پامردی دکھائی اور باطل کا سر توڑ دیا۔ صرف 6 سال تک جنگ ہوئی ہے، 2 ہجری میں بدر ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، جاء الحق وزاق الباطل۔ تو جب بھی اہل حق نے واقع پامردی دکھائی ہے، باطل ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکا۔ افغانستان میں اہل حق نے پامردی دکھائی، امریکہ کے جو جھوٹا اس کا الزام تھا کہ 9/11 کے حادثے میں جو ہے وہ افغانستان اور اس کے زیر تحت جو لوگ ہیں وہ ملوث ہیں، انہوں نے کہا کہ ثبوت دو، اگر ثبوت نہیں دو گے تو ہم تمہاری دھمکی پر تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اصولی موقف اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دی، حق نے باطل کا بھیجا نکال دیا، اور 11 سال گزرنے کے باوجود اتنی بڑی قوت، اس کا کیا حال ہے ہم سب کے علم میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ مدد ہوتی ہے اہل حق کے ساتھ، بشرطے کہ اہل حق دنیا دار نہ ہوں، اہل حق پامردی کے ساتھ باطل کے سامنے ڈٹ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ ہمت عطا فرمائے۔ فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں، فیدمغہ، اور وہ باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، فاذا هو زاہق، اور باطل مٹ کے رہ جاتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تم لوگ جو قرآن کے بارے میں عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہو جو پہلے رکوع میں آئیں، یا تم ہمارے نبی کے بارے میں جو طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگا رہے ہو، تو تمہاری اس جھوٹ کی وجہ سے تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت رکھنے والی ہستیاں ہیں، فرشتے یا جو بھی اللہ کے بندے جو اللہ کی قربت رکھتے ہیں، لا يستكبرون عن عبادتہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے کوئی تکبر نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کے سامنے سر جھکانے میں اپنے لیے ایک اعزاز محسوس کرتے ہیں۔ ولا یستحسرون، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے کوئی سستی نہیں کرتے۔ یسبحون اللیل والنہار، رات اور دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ لا یفترون، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے اس زمین میں سے کچھ ایسے معبود تراش لیے ہیں کہ کیا وہ انہیں دوبارہ زندہ کریں گے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مار دے ان کو تو کیا کوئی ایسے معبود ہیں جو انہیں دوبارہ زندہ کر سکیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود بھی ہوتے، لفسدتا، تو زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جاتے، اس لیے کہ اگر با اختیار ہستیاں ایک سے زائد ہوں تو کبھی ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے، اور کبھی اختلاف ہو تو پھر آپس میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر واقعی اللہ کی طرح اور بھی با اختیار معبود ہوتے آسمان اور زمین میں تو کبھی تو اختلاف ہوتا، کبھی تو آپس میں لڑتے، اور جب لڑتے تو زمین و آسمان کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ فرمایا کہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پس پاک ہے اللہ جو کہ اکیلا ہے تخت کا مالک، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ عما یصفون، پاک ہے ان باتوں سے، اس جھوٹ سے جو یہ گھڑ رہے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، کوئی اللہ کے برابر ہے ہی نہیں، کوئی اللہ سے اوپر ہے ہی نہیں۔ وہم یسألون، اور اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے کتنے اونچے درجے کے انسان ہوں، ان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ رسولوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، ارے کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود گھڑ لیے ہیں؟
قل ہاتوا برہانکم، اے نبی ان سے کہیے کہ اپنی دلیل لاؤ، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، تو یہ تو ذکر ہے ان کا بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ ذکر تھا ان کا بھی جو مجھ سے پہلے ہیں۔ کون سا ذکر؟ ابھی آگے آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر ہے ان کا بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ ذکر ہے ان کا بھی جو مجھ سے پہلے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھیوں کا ذکر بھی ہے لا الہ الا اللہ، اور جو مجھ سے پہلے نیک لوگ گزرے، انبیاء گزرے، ان کا ذکر بھی یہی تھا۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق، لیکن ان میں سے اکثر وہ حق کو نہیں جانتے، فہم معرضون، پس وہ اعراض کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ وہ ذکر جس کا اس سے پہلے ذکر آیا، انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدون، پس میری ہی عبادت کرو، میری ہی بندگی کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ رحمان کا بھی بیٹا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں۔ بل عباد مکرمون، اور وہ جنہیں رحمان کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں فرشتے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے عزت والے بندے ہیں۔ فرشتوں کے لیے بھی لفظ عباد یہاں پر آ رہا ہے کہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے باعزت بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ کبھی بھی اپنی بات کو اللہ کی بات سے آگے نہیں بڑھاتے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ آپ کا فیصلہ تو یہ ہے لیکن ہماری رائے یہ ہے، نہیں، بلکہ جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اسے منوان قبول کرتے ہیں۔ وہم بامرہ یعملون، اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے سامنے کیا ہے، ان کے پیچھے کیا ہے۔ ولا یشفعون، اور وہ فرشتے کسی کی سفارش نہیں کرتے، الا لمن ارتضی، مگر اسی کی کہ جس کے لیے سفارش اللہ تعالیٰ پسند کرے۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور جو کوئی ان میں سے یہ کہے گا کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، اگر کسی فرشتے نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں، فذالک نجزیہ جہنم، تو پھر اسے ہم بدلے میں دے دیں گے جہنم۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا، ارے کیا دیکھتے نہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ بے شک آسمان اور زمین دونوں بند پڑے تھے، نہ آسمان سے بارش آ رہی تھی اور نہ زمین سے کوئی سبزہ نکل رہا تھا۔ ففتقناہما، تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، آسمان سے بارش برسی اور زمین نے اس بارش کو جذب کیا، قبول کیا، اور اس کے بعد اس میں وہ بھی کھل گئی، اس میں سے کیسا سبزہ نکلا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہوا ہے، یعنی حیات کے لیے پانی اللہ تعالیٰ نے ضروری کر دیا، پانی کے ذریعے سے ہم نے ہر شے کو زندہ رکھا۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور ہم نے زمین میں رکھ دیے پہاڑوں کی صورت میں بوجھ، کہ کہیں زمین انہیں لے کر جو ہے وہ لڑک نہ جائے، کسی ایک طرف نہ چلی جائے، زمین پر توازن ہے پہاڑوں کے بوجھ کی وجہ سے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے زمین میں رکھ دیے ہیں، بنا دیے ہیں کشادہ راستے، کیوں؟ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ اپنی منزلوں کی راہ پائیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے بنا دیا ہے آسمان کو ایک مضبوط چھت۔ وہم عن آیاتہا معرضون، مگر وہ اس اللہ تعالیٰ کی آیات سے یا وہ اس آسمان کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے بنایا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو۔ کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر شے اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ، ورنہ انسان کسی زمانے میں سمجھتا تھا، جو جیسے کہ ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہم تو ساکت ہیں، سورج حرکت کر رہا ہے، پھر تصور ہوا کہ نہیں سورج بڑا ہے، ہم حرکت کر رہے ہیں، سورج کھڑا ہوا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر شے وہ حرکت میں ہے۔ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون، اقبال کے بڑے پیارے اشعار ہیں کہ اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے،
تو اگر کوئی ٹھہر گیا تو برباد ہوا۔ حرکت اس کائنات کا ایک وظیفہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں متحرک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان بھی ہمارا حرکت کرتے ہوئے کبھی بڑھتا ہے، اور اگر نہیں فکر کریں گے تو گھٹ جائے گا۔ جذبہ کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے۔ جذبوں کو آگے بڑھانے کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ فرمایا کل فی فلک یسبحون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ مشرکین کہتے تھے ارے کچھ دن کی بات ہے، محمد کا انتقال ہو جائے گا تو بس یہ سارے کا سارا کام ٹھپ ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کبھی کسی بشر کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھا، ہمیشگی نہیں دی۔ افئن متا، تو اگر بالفرض آپ فوت ہو گئے، فہم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی مرنا ہے، انہیں اپنی موت کا کوئی خیال نہیں ہے اور آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اس دنیا میں ہم تمہیں آزماتے ہیں، کبھی شر کے ذریعے سے اور کبھی خیر کے ذریعے سے، جو کہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ کبھی تکلیفیں آ جاتی ہیں، آزمائش ہوتی ہے، صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ کبھی خیر ملتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، آزمائش ہے، شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور بالآخر تم سب کے سب ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب بھی اے نبی آپ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو وہ آپ کو مذاق بناتے ہیں، یعنی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اچھا یہ ہے وہ جو کہ تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے۔ اب اپنے معبودوں سے کا چونکہ احترام ہے تو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں کی نفی کرتا ہے، بڑے ادب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص محمد جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمہارے معبودوں کی نفی کرتا ہے، معاذ اللہ۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جو رحمان کے ذکر کے انکاری ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ أَجَلٍ، انسان کو بنایا گیا ہے جلد بازی سے، انسان میں بڑی جلد بازی ہے، وہ جلد نتائج دیکھنا چاہتا ہے۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي، اے کافرو ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، پس جلدی نہ کرو، جو گستاخیاں کر رہے ہو ان قریب تمہیں ان گستاخیوں کی سزا ملے گی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں اچھا بتاؤ کہ وہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم واقعی سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش کے جاننے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، جبکہ وہ آگ کو نہ اپنے چہرے سے روک سکیں گے، ورنہ انسان اپنے چہرے کو سب سے پہلے چھپاتا ہے، بچاتا ہے۔ فرمایا کاش ہی وہ وقت دیکھیں جبکہ یہ آگ کو نہ اپنے چہروں پر وار کرنے سے روک سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی آگ کو اپنی پشتوں پر آنے سے روک سکیں گے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کو مدد کی جائے گی۔ بل تاتیہم بغتہ، بلکہ وہ عذاب اور قیامت ان پر اچانک آئے گا، فتبہتہم، اور وہ آفت وہ عذاب ان کے ہوش اڑا دے گا، فلا یستطیعون ردہا، پھر یہ اس قابل نہ ہوں گے کہ اس آفت کو ٹال سکیں، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی انہیں مزید کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو پھر جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی چیز نے آ کر گھیر لیا کہ وہ جس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ قل، اے نبی ان سے پوچھئے، مَن يَقْلَعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، کہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے رات اور دن رحمان کے مقابلے میں۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے ایسے معبود ہیں کہ جو ان کو ہمارے مقابلے میں بچا لیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، ارے وہ معبود تو اپنی مدد کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی انہیں ہماری طرف سے کوئی رفاقت اور کوئی مدد دی جا سکتی ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ ساز و سامان دیا ان کو بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی، حتی طال علیہم العمر، اور یہاں تک کہ ان پر ایک جو مدت بیت گئی ہے، مدت سے یہ مزے کر رہے ہیں اور عیاشی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں۔ افلا یرون، لیکن اب وہ کیا دیکھتے نہیں ہیں، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم زمین کو ان کے تمام اطراف سے
کم کرتا ہوا لا رہے ہیں۔ اب ان کا زوال قریب آ رہا ہے، مکے کے چاروں طرف لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کافروں کا دائرہ اثر کم ہوتا چلا جا رہا ہے، لہٰذا گویا زمین ان کے گرد تنگ ہو رہی ہے۔ افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم زمین کو لا رہے ہیں اس کے اطراف سے گھٹاتا ہوا، ان کے گرد زمین کو تنگ کرتا ہوا۔ افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب رہ سکیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی ان سے کہیے کہ میں تو تمہیں وحی کی بنیاد پر خبردار کر رہا ہوں۔ ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون، لیکن جو بہرے ہیں وہ پکار کو نہیں سنتے جب کہ انہیں خبردار کیا جائے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر انہیں اے نبی آپ کے رب کے عذاب میں سے محض ایک بھاپ کا جھونکا لگ جائے، جو عذاب آنا ہے شدید آگ کا، آگ تو بہت دور کی بات ہے، اس آگ سے جو بھاپ پیدا ہوگی، اگر اس بھاپ کا ایک جھونکا بھی ان کو لگ جائے، لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور کہنے لگیں گے، یا ویلنا، ہے ہماری خرابی، انا کننا ظالمین، بے شک ہمیں ظالم تھے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قائم کریں گے عدل کے ترازو قیامت کے دن، عدل کی تولے ہم قائم کریں گے روز قیامت۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو پھر کسی جان کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر کوئی عمل ہوگا رائی کے دانے کے برابر، عطینا بہا، ہم اس عمل کو بھی لے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی توفیق عطا فرمائے، کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے، اللہ تعالی ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی خیر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا ہم اس کو لے آئیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کتاب کے حوالے سے کافی ہیں، بالکل صحیح صحیح حساب کریں گے۔ یہ 47 آیتیں تھیں کہ جن میں آخرت، رسالت اور توحید تینوں ایمانیات کا ذکر ہمارے سامنے آیا۔ اب انبیاء اکرام کا ذکر مبارک شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرقان دی، تورات دی۔ وہ ایسی کتاب تھی کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ موجودہ تورات نہیں، موجودہ تورات تو تحریف شدہ ہے، وہ تو اصل ٹیکسٹ ہے ہی نہیں۔ جو اصل تورات تھی وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ وَضِيَاءً، اور وہ روشنی تھی کہ جس کی مدد سے سیدھی راہ کو دیکھا جا سکتا تھا۔ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ ایک نصیحت تھی متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، جو کہ غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں، قیامت کے احساس سے ڈرنے والے ہیں۔ ویسے تو متقی یا تقوی کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے تقوی کا بچنا، لیکن ڈرنا ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس آیت کی روح سے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں متقی کی ڈیفینیشن دے رہا ہے، ورنہ متقی کون ہے؟ پرہیزگار، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا، لیکن ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈرنے کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے متقی کی ڈیفینیشن یہ بتائی ہے اس آیت میں کہ متقی ڈرتا ہے۔ متقی کون ہیں؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت کے احساس سے بھی لرزہ و ترسا رہتے ہیں۔ وہذا ذکر مبارک انزلناہ، اور یہ قرآن مجید بڑا بابرکت ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا۔ افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس قرآن مجید کے انکاری ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی، یعنی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور تورات جس کا ذکر اس سے ہوا، ان سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم کو ہدایت دی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے پورے کے پورے حالات سے واقف ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں کہ تم جن کے سامنے بیٹھ کر اعتکاف کرتے ہو، جن کے سامنے سر جھکا کر بیٹھے رہتے ہو،
ڈنڈوت کرتے ہو اور مراقبے کرتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق، قوم یہ بات سن کے حیران رہ گئی کہ ابراہیم ہمارے باپ دادا کے بارے میں یہ ریمارکس دے رہا ہے، ہمارے باپ دادا کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہا ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق، انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم حق بات کہہ رہے ہو؟ آر یو سیریس ام انت من اللاعبین، یا تم ایسی کو مذاق کر رہے ہو، کو کھیل کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، وہ کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم کہ میں تمہارے معبودوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک چال چلوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم یہاں سے پیٹ پھیر کے جاؤ گے۔ اب لوگ پیٹ پھیر کے چلے گئے شہر سے باہر اپنے کسی مذہبی تہوار کے لیے، ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے میں داخل ہو گئے۔ فجعلہم جزازا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیر لہم، سوائے ان کے بڑے کے، کچھ بتوں کو زخمی کیا، صرف ہاتھ توڑا، کان توڑ دیا، اور کچھ کو بالکل ہی توڑ تاڑ کے پاش پاش کر دیا۔ الا کبیر لہم، سوائے ان کے بڑے کے، اس کو کچھ نہیں کیا۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس بڑے بت کے پاس آ کے رجوع کریں اور اس سے پوچھ سکیں کہ یہ جو ساتھ چھوٹے چھوٹے دوسرے بت تھے ان کی یہ درگت کس نے بنائی ہے۔ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، انہوں نے کہا کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ انہ لمن الظالمین، بے شک وہ تو بڑے ظالموں میں سے ہے۔ قالوا، تو جو ابراہیم علیہ السلام کے قریب لوگ تھے انہوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا ہے، ان بتوں کی نفی کرتے سنا ہے، اور اس کا نام ہے ابراہیم۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لے آؤ لوگوں کے سامنے تاکہ وہ گواہی دے۔ قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ان کے بڑے نے کیا ہوگا، بھائی بھی بڑا سلامت ہے، اور جو تیشہ ہے آلہ واردات اس کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، تو جائے وقوع تو بتا رہی ہے کہ اس نے کیا ہوگا۔ تو بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، جاؤ پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، تو اب وہ پلٹے اپنی طرف، بڑے بت سے کیا پوچھتے، جانتے تھے یہ تو بتائے گا نہیں، اپنی طرف پلٹے، اپنے گریبان میں جھانکا۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، اور کہہ اٹھے کہ تم ہی ظالم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام کر دیا، ان کی زبان سے حق کہلوا دیا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اعلیٰ وصف کہ نہ صرف خود حق تک پہنچتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی حق تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ کہہ اٹھے فقالوا انکم انتم الظالمون، کہ واقعی ابراہیم سچ کہتا ہے، ظالم تم ہی ہو کہ ایسے بتوں کی پوجا کر رہے ہو جو اپنا دفاع تک نہیں کر سکتے، تمہیں کیا فائدہ دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم نکس علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم صفات کی حامل ہستی تھے۔ وہ نہ صرف یہ کہ خود غور و فکر کر کے حقائق تک پہنچ جاتے تھے، بلکہ ان میں ایسی صلاحیت تھی کہ دوسروں کو بھی سوچنے پر اور حق کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت 258 میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے انہوں نے نمرود کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ نمرود نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں سزائے موت دے دوں اور جس کو چاہوں میں اس کی موت کی سزا معاف کر کے اسے مزید زندگی دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، تم اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، تو اب وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لاجواب ہو گیا۔ سورہ انعام میں 9ویں رکوع میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے انہوں نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں، سورج پرستوں پر حجت پوری کی اور ان کے سامنے یہ بات واضح کی کہ جن پر خود زوال آ جائے، جو خود ڈوب جائیں، وہ تمہیں کیا عروج دیں گے، تمہیں کیا نفع دیں گے۔ اسی طرح سے سورہ انبیاء کے 5 رکوع میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں پر اتمام حجت کے لیے یہ کیا کہ بت خانے میں داخل ہو کر اور چھوٹے بتوں کو توڑا، لیکن سب بتوں کو مکمل طور پر تباہ نہیں کیا، بلکہ کچھ کو زخمی کر دیا، یوں کہ یہ کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا کان توڑا، اور بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور جس تیشے سے بتوں کو توڑا تھا وہ تیشہ بھی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کام کس نے کیا، تو آپ نے کہا کہ بڑے بت نے کیا ہوگا۔ شواہد تو یہی بتا رہے ہیں کہ ہے بھی بڑا، اور جو آلہ ہوا ہے واردات کا وہ بھی اس کے کندھے پر ہے۔ تو ایسا کرو کہ جو بت زخمی ہیں، جن کے صرف کان ٹوٹے ہیں، جن کے صرف ہاتھ ٹوٹے ہیں، جا کے ان سے پوچھ لو، فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر وہ بات کر سکتے ہیں تو میں جواب دے سکتے ہیں۔ تو جو بھی اس وقت مشرکین تھے ان پر حق واضح ہو گیا۔ بتوں کے پاس تو کیا جاتے، جانتے تھے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ فرمایا فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو وہ لوٹے اپنی طرف، یعنی اپنے گریبان میں جھانکا اور اپنے آپ سے خود ہی کہنے لگے فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، کہ بے شک تم ہی ظالم ہو۔ بات ابراہیم کی صحیح ہے، ظالم تم ہی ہو۔ لیکن اس کے بعد یہ مفادات اور یہ نسلی تعصبات کہ یہ ہمارے باپ دادا کے معبود ہیں، اور اگر ہم نے بت پرستی کو چھوڑ دیا تو بتوں کے نام پر جو نذرانے اور چندے پنڈتوں کو ملتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ضائع ہو جائیں گے، ہمیں نہیں ملیں گے۔ تو یہ پنڈتوں کے مفادات اور یہ آبا پرستی، یہ ایسے جرائم ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان پھر اور بڑے بڑے جرائم کرتا ہے اور حق واضح ہونے کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتا۔ لہذا ہوا کیا، ثم نوکسوا علی رؤوسہم، اور پھر وہ الٹے پھرے اپنے سروں پر، یعنی ایک دم اکڑ گئے۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے، کیا ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے، ہم ان سے کیسے پوچھیں کہ ان کا یہ حشر کس نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہی ان کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع دے سکیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکیں۔ اُفٍّ لَكُمْ، تف ہے تم پر، وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوج رہے ہو۔ افلا تاکلون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے۔ اب جو عصبیت تھی اپنے بتوں کے حوالے سے وہ پوری طرح مشتعل ہو گئی، اور بدبختوں نے فیصلہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے، ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ ہمارے معبودوں کے بارے میں اس طرح کی گستاخی کر سکے۔ قالوا حرقوہ، انہوں نے کہا کہ جلا دو اس کو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو،
ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کافی دن تک ایک آگ کا الاؤ جلایا گیا، خوب آگ کو دہکایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا گیا کہ شاید اس آگ کو دیکھ کے ڈر جائیں اور توحید کے اپنے تصور سے توبہ کر لیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور انہوں نے اپنی جان پر توحید کے عقیدے کو، اللہ کی محبت کو ترجیح دی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے ہر شے میں تاثیر ہے۔ آگ جلاتی ہے تو اللہ کے حکم سے، پانی پیاس بجھاتا ہے تو اللہ کے حکم سے، ہر چیز میں تاثیر اپنی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو گل و گلزار کر دیا، سلامتی والی کر دیا، ٹھنڈی کر دیا، سلامتی والی کر دیا۔ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ وہ ٹھنڈ ہی کوئی خطرے کا باعث بن جائے، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اب سر سید احمد خان، اللہ جو ہے وہ ان کے گناہوں کو معاف کرے، جہاں معجزہ آیا قرآن مجید میں کوئی، اس کی کوئی نہ کوئی عقلی توجیہ کی، بلکہ عقلی منہ شقافی کی۔ وہ کہنے لگے کہ یہاں آگ سے مراد آگ نہیں ہے، قوم کے انتقام کی آگ ہے، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ لیکن اگر وہ کیا ٹھنڈی ہوئی تو کیا سلامتی والی بھی ہوئی؟ اگر وہ سلامتی والی ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام انہی کے درمیان رہ کے تبلیغ کرتے۔ لیکن یہ ہے کہ ایسی تو تاریخ میں کوئی جو ہے وہ گواہی نہیں ہے، وہ تو اس قوم کو چھوڑ کے ہجرت کر گئے پھر۔ تو جہاں معجزہ آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی عقلی مشغافی اپنے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ آگ تھی جیسے کہ ہوتی ہے آگ، اور وہ آگ نہ صرف ٹھنڈی ہوئی بلکہ یہ ہے کہ وہ سلامتی والی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ بَأَرَادُوا بِهِ کَیْدًا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی تھی، بہت آگ بھڑکائی تھی کہ شاید ابراہیم ڈر جائیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کامیاب ثابت ہوئے، اس امتحان میں بھی ان کی سازش ناکام ہوئی۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ہم نے انہی کو کر دیا سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا، یعنی قوم کو ہم نے کر دیا سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بچا لیا ابراہیم کو بھی اور لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے ان کو بھی، ایک ایسی سرزمین کی طرف، فلسطین کی سرزمین کہ جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے انہیں عطا کیے اسحاق، وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور مزید یعقوب بھی عطا کیے، اسحاق کے بعد پوتا یعقوب بھی دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کو ہم نے بنایا نیک، یعقوب کو بھی اور اسحاق کو بھی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں بنا دیا امام کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کیے بھلائی کے کام۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو شریعت کا حکم بھی دیا، شریعت کے احکامات بھی دیے، وعلما، اور انہیں علم بھی دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے انہیں بچا لیا ایک ایسی بستی سے جو بستی، یعنی بستی والے بڑے خبیث کام کر رہے تھے، ہم جنس پرستی کے بےہودہ عمل میں ملوث تھے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ بہت ہی بری قوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَنُوحًا، اور اسی طرح سے نوح علیہ السلام، اِذْ نَادَىٰ مِن قبل، جبکہ انہوں نے اس سے پہلے پکارا تھا۔ کیا پکارا تھا؟ بالکل آخری وقت میں، جبکہ قوم ان کے خلاف کوئی فیصلہ کن اقدام کرنے پر تل گئی تو انہوں نے رب کو پکارا۔ انی مغلوب فانتصر، یہ الفاظ آ جائیں گے سورہ قمر میں کہ اے اللہ میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں،
پس تو میری طرف سے بدلہ لے۔ تو نوح جنہوں نے اس سے پہلے پکارا، فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی فریاد کا جواب دیا، فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، اور ہم نے بچا لیا ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی ایک بہت بڑے صدمے سے، ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ان کی مدد کی ایک ایسی قوم کے مقابلے میں کہ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ برے لوگ تھے، فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کے سب کو ڈبو دیا۔ وداؤد و سلیمان، اسی طرح سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اذ یحکمان فی الحرث، جبکہ وہ دونوں کے دونوں ایک کھیتی کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جبکہ اس کھیتی